أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی ایمان کو چھوڑ کر کفر سے محبت کرنے لگے تو تم انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ. اگر ان سے دوستی کر لو گے تو پھر تم تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے. یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ اب ہجرت کر جانا ہے. جب ظلم و ستم حد سے زیادہ کفار کا مسلمانوں پر بڑھ گیا تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے. تو بعض مسلمانوں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، یعنی مکے کو چھوڑ دیں، مکے والوں کو چھوڑ دیں جو کافر ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارے اہل یعنی ہمارے گھر والوں سے قطع تعلق کر دیں گے، ہماری تجارت کو برباد کر دیں گے، پھر ہمارے گھروں کو خراب کر دیں گے. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کو نازل فرمایا. یہاں پر اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے. تم ادھر اپنے آبا و اجداد کو دیکھ رہے ہو، مکے والوں کو دیکھ رہے ہو، تمہیں تمہاری تجارت کا ڈر ہے، تمہارے گھروں کے خراب ہو جانے کا ڈر ہے. وہ تو کافر ہیں. ان لوگوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا ہے، کفر پر اڑے رہے، کفر کو پسند کیا ہے. اب تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے باپ دادا، اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں کے ساتھ دوستی کرو. بالکل ممنوع ہے. اگر تم دوستی کرو گے تو پھر تمہارا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا، تم تو حد سے زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے. تو اس آیت کے اندر بہت بڑا پیغام اللہ نے دیا ہے. اگر شریعت کی باتیں آپ کے پاس آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائیں، ایک طرف شریعت، دوسری طرف قرابت داری، رشتہ داری، مال و دولت، عمارتیں، جائیداد جتنے بھی ہوں، اگر ساری کی ساری شریعت سے ٹکراتی ہوں، شریعت پر عمل کرنی نہیں دیتی، تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. نہ رشتہ داری کو دیکھا جائے گا، نہ ماں باپ کو دیکھا جائے گا، نہ اولاد کو دیکھا جائے، کسی کو نہیں. صرف فالو کرنا ہے تو اسلام پہ چلنا ہے، صرف فالو کرنا ہے تو شریعت کو فالو کرنا ہے. سب سے پہلا معرکہ حق اور باطل کا، جنگ بدر کا واقعہ. جنگ بدر میں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور حمایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور اس وقت تک ان کے بیٹے حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن، یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں چل کر کے اسلام میں داخل ہوئے. جنگ بدر ہوا. اس کے بعد ایک عرصے کے بعد باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں پر اسلام لا چکے ہیں. بات کرتے ہوئے دونوں کے درمیان پچھلی باتیں یاد آ گئیں تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے باپ ابو بکر سے کہا: ابا جان، مجھے وہ باتیں یاد پڑ رہی ہیں جب آپ جنگ بدر میں میرے سامنے 3 مرتبہ آئے تھے. جنگ بدر میں
3 مرتبہ میرے سامنے آئے تھے. میں ابو جہل کی ٹیم میں تھا, آپ محمد عربی کی ٹیم میں تھے. آپ 3 مرتبہ میرے سامنے آئے. میں نے اپنی نظروں کو ہٹاتے ہوئے اپنے چہرے کو, اپنے رخ کو موڑ لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ ہی پر اپنی تلوار چلا دوں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے, 3 مرتبہ آپ میرے سامنے آئے, آپ نے مجھے دیکھا نہیں, میں نے تو آپ کو دیکھا تھا, لیکن میں نے سوچا یہ میرا باپ ہے, یہ تو عمر رسیدہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی تلوار سے اسے زخم اور چوٹ پہنچاؤں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے, بیٹا قسم خدا کی, اگر تو اس وقت میری آڑ میں آ جاتا, اگر تو اس وقت میری آڑ میں آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. یہ اسلام ہے جو سچے طور پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور معرفت اگر کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ نہ رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے, کوئی چیز ان کو چھوڑ کر, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کے نزدیک عزیز اور محبوب ہی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, دیکھیں یہاں دیکھیں, باپ بیٹے کو مارنے پہ تلا ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے, اگر تو میرے سامنے آتا تو میں قسم خدا کی تجھے نہیں چھوڑتا. ادھر دیکھیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سنجیدہ مزاج کے صحابی رسول تھے. انہوں نے چھپ کر کے اسلام کو اختیار کیا, اس کا اظہار نہیں کیا. تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے. جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے, ان کی ماں کو, حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اسلام کو اختیار کر چکا ہے, محمد کے دامن کو تھامنے والا بن چکا ہے, تو ماں نے کہا کہ جب تک تو اسلام سے ہاتھ نہیں دھوئے گا, محمد کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑے گا, تب تک میں کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتروں گی, نہیں ڈالوں گی, ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی. 1 دن کا عرصہ گزر گیا, 1 دن کا وقت مکمل گزر گیا. سمجھا رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, سارے محلے کے اندر شور ہے, بیٹا دیکھیں ایسا بھی کوئی دین ہے جو اپنی ماں کو تکلیف دے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو, صرف اکلوتا بیٹا ہے, ماں ہے, اگر بیٹا بھی اگر روٹ جائے ماں سے تو لوگ کہتے کیا ہے, یہ نکمی اولاد میں سے ایک ولد ہے جو اپنی ماں کا خیال بھی صحیح طور سے نہیں رکھ سکتا. چہمی گویاں ہونے لگی, سارے محلے کے اندر باتیں چڑھ رہی ہیں, کیسا بیٹا ہے یہ, اسلام قبول کر چکا, دین قبول کر چکا, اس کا دین میں داخل ہونا, اس کا ایمان کے اندر داخل ہونا اس کی ماں کو تڑپا رہا ہے. وہ بیچاری ماں بھوک کی ہڑتال میں ہے. 3 دن کا عرصہ گزر چکا. اب یہ ماں کے پاس آئے, آ کر کے کہنے لگی, اماں جان کھانا ہے کھا لو. ماں اڑی رہی, نہیں میں کھاؤں گی, جب تک تو محمد کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں کھانا اٹھا کر کے نہیں کھاؤں گی. تو جب یہ اڑی رہی, اپنی بات پر اٹل رہی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا, جب تو اپنی بات پہ اٹل ہے تو میری بھی ایک بات سن. اگر تو کھانا تیرے سامنے حاضر ہے, کھانا چاہے تو کھا لے, مرضی تیری, اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے, تیری مرضی. میری بھی ایک بات سن لے, اگر تیری ایک نہیں, اگر 1000 جانیں بھی ہوتی, اگر ایک ایک کر کے تو ایک ایک جان نکال کر کے دے دیتی, 1000 جانیں بھی تیری نکل جاتی, تب بھی میں اپنے محمد کے دامن کو چھوڑنے والا نہیں. یہ ان کی دلوں کے اندر ایمان تھا. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. دوسرے مقام پر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ.
تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری قرابت داریاں، تمہارے رشتہ داریاں، تمہارے یہ مکانات جنہیں جو تمہیں پسند کرتے ہو، تمہاری یہ تجارتیں جس کے ٹھپ پڑ جانے کا تمہیں نقصان ہے، اگر اس تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں تو تمہیں تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے بتا دیا ہے۔ اگر قرآن کی آیت صرف ہوتی تو ہم سوچنے میں پڑ جاتے بھائی رشتہ داری ہے تو اسلام، ایک طرف اسلام ہے، رشتہ داری کو کیسے چھوڑیں، اسلام پر کیسے چلیں۔ صرف قرآن کی باتیں نہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ نے وہ کام کر کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم سوچتے ہو آج سے 1400 سال پہلے وہ کام ہم کر چکے ہیں۔ اسلام کے باب میں، ایمان کے باب میں اگر کوئی آڑ آ جاتا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے ساری چیزوں کو طلاق دے دیا ہے۔ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر ہم نے جگا دیا ہے۔ یہ صحابہ کا پیغام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، کوئی بات سنتے تو جا کر کے اپنی والدہ کے پاس اس بات کو شیئر کرتے۔ ہماری عادت ہے اگر کوئی بات اچھی چیز مل جائے تو دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، اگر مل جائے تو ساتھ میں بیٹھ کر کے پہنچا دے، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات مل جائے اچھی چیزوں کی ہم پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی پیارے آقا کی مجلس سے آتے تو اپنی ماں کے پاس جا کر کے ان ساری چیزوں کی، ان ساری باتوں کو ان کی ماں تک پہنچا دیتے، لیکن ان کی ماں بہت ناراض ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے چھوڑ دینا، اب مجھے چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھائی نہیں تھا، ان کا باپ نہیں تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ماں اکیلی تھی، اکلوتا بیٹا تھا۔ دل کے اندر خیال کیا انہوں نے اب مجھے چھوڑ دینا، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں نے مار دیا، تب انہوں نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جو بھی ہو بہرحال انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ اب آئے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ رنجیدہ مزاج تھا، مزاج کے اندر غمگینیت ٹپک رہی تھی، غمگین کے آثار تھے، حزن و ملال چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات بنی؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں میری ماں کی ہدایت کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اپنے رب سے دعا کر دیں۔ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ یا رسول اللہ، میں میری ماں کی ہدایت کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کر دیجئے۔ ادھر جیسے ابو ہریرہ کی بات مکمل ہوئی، ادھر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جیسے ہی ادھر پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، ادھر جیسے ہی اللہ کے رسول کے پیارے ہاتھ اٹھے، ادھر حضرت ابو ہریرہ دوڑنا شروع کیے۔ لوگوں نے دامن پکڑا ابو ہریرہ کا۔ ابو ہریرہ کیونکہ سنجیدہ مزاج، طبیعت کے اندر نرمی تھی، سنجیدہ مزاج تھے، زیادہ بول چال نہیں تھا، یہ دوڑ لگا رہے ہیں، لوگ ان کے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا ہوا، آج کیوں دوڑ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دامن کو چھڑاتے ہوئے دوڑنے لگے اور کہنے لگے یہی تو بات ہے کہ آج میں دیکھو پہلے گھر میں جاؤں گا، یہ میرے آقا کی دعا مجھ سے پہلے میرے گھر تک پہنچ جائے گی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے گھر میں جاؤں گا، یہ میرے آقا کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ لگا کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اندر میری ماں غسل کر رہی ہے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تیرا بیٹا آیا ہوں ابو ہریرہ۔ ماں کی بول کے اندر ایک لہجہ بتا رہا تھا، ایک لہجہ ایسا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ہاں ہاں یہ میرے رسول کی دعا بول رہی ہے۔ جیسے ہی ماں نے دروازے کو کھولا تو وہ آثار نظر آ رہے تھے، ماں کی بال سے قطرے پانی کے ٹپک رہے تھے، غسل کر کے آئی ہوئی تھی، بال سے پانی ٹپک رہا تھا، منہ پر کلمہ جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ ایسے تھے، انہوں نے امت کو بتلا دیا کہ دین کی خاطر ہم نے ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اسلام کی خاطر ہم نے گھر بار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے بتا دیا کہ میں دین کی حالت میں تھا، اگر اس وقت میرا بیٹا آ جاتا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ کر کے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی ہستیاں صحابہ کی، ان کی قربانیاں ہیں، ہم یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جو ایمان کو اختیار کیا ہمیں وہ عزیز ہے۔ ہاں جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو جو عزیز رکھتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، وہ ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے ہمارا رشتہ دار، ماں باپ یا بیٹا کوئی بھی ہو، اس کی ہمیں ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ دین اسلام پر جم جاتا ہے، اوروں کی باتوں پر کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں دیتا، اگر تانا دے تو تانا بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اگر آج ہم چل رہے ہوتے ہیں دین اسلام پر، شریعت پر، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سنتی بن رہا ہے، یہ تو بڑا نمازی بن رہا ہے، تو ہم مارے شرم کے دین کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو بندہ دین کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو۔ اپنے آپ کے اندر، دل کے اندر لائیں کہ مجھے شریعت کے راستے پہ چلنا ہے، دین کے راستے پہ چلنا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر کوئی تانا دینے والا تانا دے، لا اخاف لومۃ لائم، میں کسی کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے میرے رب کا دین محبوب ہے، مجھے میرے رسول کا دین عزیز ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، پیارے آقا ایک طرف ہیں، کفار ایک طرف ہیں، پیارے آقا کہہ رہے ہیں کم از کم کان میں تو کہہ لو لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار۔ ابو جہل آ کر کے کھڑا ہوا ہے، بھائی تھا، کہنے لگا ابو طالب تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کے مر رہے ہو۔ صرف ابو طالب نے شرم کی آر محسوس کیا، میں کلمہ پڑھ لوں گا تو میرے جانے کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے، شرم تھی۔ پھر ہوا یہ اللہ کی طرف سے بھی فیصلے، کوئی نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی انتھک محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا چچا جو زندگی بھر دشمنوں کے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا، میرے اوپر مصیبت آتی تو ایسا لگتا تھا کہ میرے چچا کو درد ہو رہا ہے، لیکن اب یہ جا رہا ہے تو بغیر ایمان کی موت مر رہا ہے، کوشش چل رہی ہے میرے نبی کی۔ ادھر عبد المطلب وہ سوچ رہے ہیں اگر میں کلمہ پڑھ کر محمد کا مر جاؤں گا تو میری قوم مجھے مرنے کے بعد کیا کہے گی، یہی کہے گی تو نے تو محمد کا کلمہ پڑھ کر کے مر گیا، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کے تو چلا گیا۔ آر آئی ان کے دل کے اندر، ادھر یہ باتیں ہوئی، آخری جملہ ان کا جو تھا ابو طالب کا محمد میں آپ کے دین کو میں اختیار نہیں کرتا، ادھر جملہ کہا، ادھر سے موت آ گئی۔ شریعت کے اندر آر نہیں ہے، جو مرضی کہیں دنیا والے کہہ لے، صرف ایک جملہ کہیں لا اخاف لومۃ لائم۔ ارے دنیا والو تمہارے ہاتھ میں نہ عزت ہے نہ ذلت ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ رب ذوالجلال ہی ہے جس کے قبضے قدرت کے اندر یہ بات ہے، جسے چاہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہے ذلت سے نوازتا ہے۔ تم ساری دنیا مل کر کے مجھ پر ذلت طاری کر دو تو وہ میرے نزدیک ذلت نہیں، اگر میرا رب مجھے اٹھانا چاہے تو تم میں کا کوئی ایک مائی کلال مجھے گرا نہیں سکتا۔
بس ایک ہی جملہ، لا اخاف لومۃ لائم، میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. تب سمجھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے. تو ان آیتوں کے اندر یہی بتایا گیا ہے، شریعت پر چلیں، کوئی آدمی تانا دے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار ہمیں ٹارچر کریں تو اسے بھی ٹاٹا بائے بائے چھوڑ دیں. دین عزیز کے مقابلے میں ہمارے رشتہ دار ہمیں عزیز نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں، اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو ان آیتوں کا جو پیغام ہے تادم حیات ان آیتوں پر اور اس کی باتوں پر، قرآن و حدیث اور شریعت کی باتوں پر اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا نصیب فرمائیں.